بارگاہ انسان میں جو کر دو میرے پاک کا نظارہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا خزانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر اللہ کا فرمان سنایا کہ زکوٰۃ دو، غریبوں کی مدد کرو، تو ڈر کے مارے وہ سمجھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فٹ کر دیں گے تو ہمارا بہت خزانہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے گا، لہذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے، اور جب ایسا بھدا الزام لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ نبی نہیں تھے جس نبی کے اوپر ظلم کیا گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ نبی تھے کہ جب حضرت قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے زمین تو اس کو دھنسا دے، اور زمین کو حکم ہوا، زمین نے اس کو دھنسانا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑبڑانے لگا تو وہ کیا چال چلتا ہے، اس نے کہا دیو بنی اسرائیل کو کے لوگوں، حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، خاندان سے تھا، اس نے چال چلی کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام مجھے دھنسا کر کے میرے مال و دولت کو ہڑپنا چاہتے تو اسے نہ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا اے زمین تو قارون کو اور اس کے سارے خزانے کے ساتھ اپنے اندر سونے ڈھانسا۔ تو دولت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بڑے نصیب سے، لیکن وہ امتحان بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان تکبر میں آ گیا، دولت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے گھمنڈ میں آ گیا، خوبصورتی کی وجہ سے اترانے لگا، تو اللہ کی رسی اگر اللہ نے کھینچ لی اپنی رسی کو تو وہ دن دور نہیں کہ انسان کو پاک دیا جائے۔ اور ایسے بارہا اور بعض ایسے تمامی حضرات کو اپنی چھوٹی سی عمر میں آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، ورنہ دیکھو کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس، پرچہ چھپوا کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں بھی اعلان کرنا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے جو بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا۔ تو موضوع یہ تھا میرے بھائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ 15ویں پارے کی آیت ہے اور سب سے پہلی آیت ہے 15ویں پارے کی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، انتہائی قلیل حصے میں اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ موضوع، یہ بات جو ہو رہی ہے یہ شب معراج کے اوپر ہو رہی ہے۔ کل شب معراج ہے، کل سنیچر کا دن گزار کر کے بعد نماز مغرب سے شب معراج کی رات لگ جائے گی، اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے آسمانی پہلے زمینی سفر کرتے ہوئے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا، جس کو ہم اور آپ معراج کہتے ہیں۔ آپ مکے میں موجود تھے، معراج کا واقعہ یہی ہے کہ آپ مکے میں موجود تھے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ آرام فرماتے تھے، اور یہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی بہن ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سگی بہن۔ آپ ان کے گھر رونق افروز تھے، اللہ کا بلاوا آیا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ بس مختصراً آپ ذرا سن لیجیے، اس لیے کہ تقریر سننے کو تو کوئی ٹائم ہی
پہلے آتے، اذان سے پہلے تو ضرور آتے، لیکن ہم کو بھی پتہ ہے کہ دلچسپی آپ حضرات کو ختم ہو گئی، اس لیے ہم بھی مختصراً آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیدار کرانا چاہا ہے اپنا، اس لیے آپ کو عرش اعظم پر لامکہ پہ بلایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کی چھت کو پھاڑ کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے اب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی وضاحت جس کو ہم اور آپ بیت المقدس کہتے ہیں، اور وہ مسجد آج کل فلسطین میں موجود ہے، جو اسرائیلیوں کے تقریباً 75% قبضے میں آ گئی ہے مسلمانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے، اس لیے کہ مسلمان خالی حکومت چاہیے، خالی حکومت، کسی سے کوئی مطلب نہیں، مسلمان بھاڑ میں جائے، قوم بھاڑ میں جائے، مذہب اسلام ان کا بھاڑ میں جائے، انہیں صرف اور صرف مطلب ہے تو ہمارے آگے کوئی نہ جانے پائے، ہمارے پیچھے ہی رہے، یہی حالت ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان پریشان ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں۔ یہ پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا، میں بھی بادشاہ ہوں، چاہے وہ دستخط کرنا نہ جانتا ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، بس میں سلطان ہوں، میرا باپ سلطان تھا، میرا خاندان سلطان تھا، بس میں سلطنت کا وارث ہوں۔ اسی وجہ سے عالم اسلام اپنی طاقتیں بکھیرتا چلا جا رہا ہے، اور بیت المقدس آج تقریباً 75% اسرائیلیوں کے قبضے میں موجود ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ حقیقت ہے، اور بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، آپ لاکھ نعرہ لگاتے رہو، لیکن جب تک آپ کے پاس علم دین اور علم دنیا نہیں رہے گا، تک آپ دنیا کی کسی قوم کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ بلاک مولانا بنے رہو، ہندوستان میں بولو، کوئی زبان آپ کی سمجھے گا نہیں، کوئی آپ کی باتوں کو عمل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ علم، بس آپ چلاتے رہو۔ آپ 75% چلا گیا ہے مسجد اقصیٰ۔ آج وہ جگہ ہے جہاں پر ہزاروں انبیاء کرام کے روضہ مبارک ہیں، نہ جانے کتنے انبیاء کرام رسولان اعظام اس بیت المقدس کے ارد گرد تشریف فرما ہے، ان کی قبریں موجود ہیں۔ وہ بیت المقدس آج یہودیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، نااہلیوں کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے، صرف تنقید کرنا چاہتے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا چاہتے اور کچھ نہیں۔ وہاں اب آپ کو بتائیں، بیت المقدس اور مسجد حرام، اس کی دوری علماء کرام کی زبان سے ہم نے سنا ہے، اور ویسے بھی ہے اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً اگر آدمی اونٹ سے یا پیدل جائے گا تو اس کو 40 دن لگے گا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے۔ کتنے دن؟ 40 دن لگے گا، کم سے کم 40 دن مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے میں کتنا دن لگے گا؟ اس زمانے کے اعتبار سے 40 دن، ورنہ آج تو آدھے گھنٹے میں آپ فلائٹ پکڑے سعودیہ سے یا مکہ سے پکڑے، جدہ سے پکڑے، آپ پہنچ جائیں، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر رونق افروز ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں سے 70,000 فرشتوں کا جرم لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس براق پر آپ سوار تھے، اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، یعنی نگاہ کی آخری انتہا جہاں تھی، وہاں پر اس کا پہلا قدم، یعنی جب وہ قدم بڑھاتا تھا براق، تو وہ اپنی نگاہ کی انتہا تک پہنچاتا تھا۔ اتنی تیز رفتاری کے عالم میں اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کے نبی امام الانبیاء کو بیت المقدس کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود تھے۔ شب معراج کی حدیث بہت لمبی ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو امام بنا کر کے بیت المقدس میں
اور تمام نبیوں کو مقتدی بنا کر کے آپ کو اسی مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ نے امام الانبیاء کا بھی خطاب عطا فرمایا. وہی جگہ تھی. میرے نبی امام تھے، تمام انبیاء مقتدی تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام تھے سبھی مقتدی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مصلی امامت پر رونق افروز تھے. میرے آقا نے نماز پڑھائی. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ معراج میں ہی تو تحفہ ملا ہے نماز کا. جب آپ عرش اعظم پہ تشریف لے گئے تبھی تو نماز کا تحفہ ملا ہے. اس سے پہلے نماز کہاں تھی؟ ویسے نفلی. تو آپ نے امامت فرمائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی امامت اور نمازیں پڑھا کرتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے اور مقتدی وہ ہوتا ہے، امتی وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرض فرماتا ہے تب امتی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں. ورنہ نبی وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے. نبی کی خصوصیات میں سے یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے امامت فرمائی اور اس کے بعد امام الانبیاء کا خطاب لے کر کے آپ اب آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے. عرش اعظم پہ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہیں. یہ شب معراج کا واقعہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہے ساتھ میں. عرش اعظم سدرۃ المنتہا، جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام رک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے، آپ اکیلے تشریف لے جائیے، اس لیے کہ مجھے جانے کی اجازت صرف یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک. اس کے آگے میری حد نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے اور لامکہ تشریف لے گئے. اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا اور دیدار فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفتاً آپ کی امت کو اور آپ کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض فرمائی. کتنے وقت کی؟ 50 وقت. 50 وقت کی نماز ہو گئی. تحفتاً آپ لے کر کے تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس کو آپ رب کی بارگاہ میں لے جائیے، کم کروا لیجئے ورنہ آپ کی امت پر گراں گزرے گی، پڑھ نہیں پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مرتبہ گئے، 9 مرتبہ تشریف لے گئے. 5 وقت کی نمازیں کم ہوتی گئی. 50 وقت کی نماز میں سے صرف 5 وقت کی نماز بچی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے اس کو تشریف لائے اور اللہ نے وعدہ فرمایا اے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ اے میرے امت کے لوگوں تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. یہ ہوا جب آپ تشریف لائے معراج سے. بھئی ظاہر سی بات ہے عرب دنیا تھی وہ اور دشمن بھی بہت تھے. اعلان اسلام کا اعلان بھی ہو چکا تھا. چند حضرات کلمہ طیبہ پڑھے تھے، ابھی بہت زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی چند حضرات کلمہ طیبہ پڑھے تھے. تو جب آپ تشریف لائے اس کے بعد صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لوگوں اے مکہ کے لوگوں اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی، میں نے عرش اعظم کا سیر کیا، میں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ دیکھا، میں نے جنت دوزخ کی سیر کی، میں نے اللہ کا دیدار کیا. جب میرے آقا نے اعلان فرمایا تو لوگ ہنسنے لگے. بھئی ظاہر سی بات ہے وہ اپنی عقل کی ترازو میں توڑ رہے تھے، اپنی عقل کی ترازو میں کہ سوچو ایک آدمی کیسے رات کی تھوڑے سے حصے میں چند لمحے چند سیکنڈوں میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کیسے جا سکتا ہے، جس کی مسافت اور لمبائی اور میل کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر کے مسلسل 40 دن چلے اس کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچے گا. وہ اپنے عقل کی ترازو پر توڑ رہے تھے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کفار ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. انہی میں ایک ہمارے نبی کے سب سے چہیتے صحابی کے پاس ابو جہل گیا. اس نے کہا تم نے سنا نہیں محمد بن عبداللہ نے اعلان کیا
مجھے معراج عطا فرمائی ہے، معراج کے چند حصے میں مسجد اقصی کو بھی دیکھا، تمام آسمانوں کا بھی سیر کیا، اللہ کا دیدار کیا، جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، جب ابو جہل نے صدیق اکبر سے کہا تو اللہ کے اس پیارے نبی کے پیارے صحابی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں نہیں مانتا، لیکن اگر محمد بن عبداللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو میں بغیر چون و چرا کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ ایمان ہوتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے تصدیق کی تو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا آپ کو وہیں سے صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ صدیق اکبر سب سے بڑے بغیر چون و چرا کے نبی کی بات کو ماننے والا پہلا شخص مکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کسی، اگر آقا نے فرمایا بالکل سچ ہے آقا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے صدیق اکبر سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے دین کے لیے، میرے مذہب کے لیے میرے اوپر مال کو خرچہ کیا ہے، میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے سوائے صدیق اکبر نے، اور اس کا حق کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، وہ تھے، یہ معراج کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ معراج کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نمازوں کا تحفہ ملا، جو ہے اللہ کا دیدار ہوا، اور جنت دوزخ کی سیر ہوئی، آسمان پر اللہ کے نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہی ہے معراج۔ اب اسی میں آپ زیادہ اور حدیثیں پڑھیں گے تو بہت سے مختلف روایت، نچوڑ اس کا یہی ہے۔ اور انبیاء کرام کو اور جتنے بھی انبیاء تھے سب کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، لیکن سب کو خواب میں عطا فرمائی۔ میرے نبی پہلے نبی تھے، میرے رسول پہلے رسول تھے، ہمارے پیغمبر پہلے پیغمبر تھے، جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں اپنا دیدار فرمایا۔ میرے بھائی، یہ میرے نبی تھے، میرے نبی کی کیا شان ہے، آپ حضرات غور سے سنیں۔ اور مسجد اقصی جو آج غیروں کے قبضوں میں ہے، وہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے کہنا پڑتا، افسوس ہوتا ہے قوم مسلم کے حکمرانوں پر، ہم جیسے مولوی مولانا کیا بولیں گے، کیا اثر پڑے گا اس کو، اس لیے بڑے بڑے تو ریال کھانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کیا بولیں گے۔ آج 75% جو بیت المقدس ہے وہ غیروں کے قبضوں میں اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم تعلیم نام کی چیز سے بالکل بے خبر ہیں، بس کھانا ہے، سونا ہے، اور اس کے بعد کمانا ہے، کما کے مر جانا ہے، اور نہ بچوں کو کوئی تعلیم، نہ گھر والوں کو کوئی تربیت، نہ اپنے مذہب کے بارے میں کوئی طریقہ اور سلیقہ، کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں، جو بھی آ رہا ہے جلسے پہ جلسے ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں ہماری قوم کے اوپر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ادھر ہم جلسے پہ جلسہ، نعرے پہ نعرہ لگا کر کے اپنی قوم کو جگا رہے، لیکن مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ تعلیم نہیں۔ آپ کر کیا سکتے ہو کسی کا؟ جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگا تب تک آپ دنیا کا کچھ نہیں نکال سکتے۔ اور جس کا قبضہ ہے 75% پہ بیت المقدس پہ، وہ جانتے ہو دنیا میں کتنی ہے؟ آپ جانتے ہو دنیا میں صرف 1 سے 1.5 کروڑ آبادی ہوئی اس کی، جس نے 75% بیت المقدس پہ قبضہ کیا، صرف 1.5 کروڑ آبادی ہوگی، لیکن دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو انہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے ایجاد نہ کیا ہو۔ دنیا کے کسی ملک نے بھی اگر ایجاد کیا ہے تو اس میں یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہو۔ تعلیمی لحاظ سے دنیا کی سب سے تعلیم یافتہ قوم ہے، اور مسلمان جس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت کے فرشتے نے اللہ کے نبی سے عرض کی، حضور پڑھیے اقرا، پڑھیے
سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ پڑھنے ہی کے تعلق سے آئی۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے صرف نعرہ لگاتے، نعرہ لگانے سے کیا ہو گیا؟ کیا کر لو گے آپ نعرہ لگا کر کے؟ کسی کا کیا کر لو گے؟ کچھ بگاڑ لو گے کسی کا نعرہ لگا کے؟ چلاتے رہو آپ، دیواریں پھاڑتے رہو، نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارے ہاتھوں میں قلم آئے گا، ہمارے دلوں اور دماغ میں تعلیم آراستہ اور پیراستہ ہوگا تو دنیا کی سطح پر ہم بھی اٹھیں گے۔ جب تک ہمارے پاس تعلیم تھی، عمل تھا، ہم اپنے علم بھی حاصل کرتے تھے اور اپنے علم پر عمل بھی کرتے تھے، تب تک اللہ نے ہم کو دنیا کی سب سے بلندیوں پر فائز فرمایا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رنجیدہ مت ہو، غم نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لیکن مومن کون ہے؟ جو مسلم کنٹری ہے ان کو چھوڑ دیجئے، یہ تو ہماری تب بھی بہت اچھی، ان سے لاکھ گنا، کروڑوں، ہزاروں گنا اچھی ہے ہماری جو ہمارا دیش ہے، یہ کروڑوں گنا اچھے ہیں ان لوگوں سے جن کی حالت یہ ہے کہ ایک انسان کی صدارت کو بچانے کے لیے تقریباً کروڑوں مسلمانوں کے خون کو نکال لیا، کروڑوں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا۔ ایسے مسلمان ہیں۔ ابھی کیا جانتے ہیں آپ؟ پڑھو تو پتہ چلے گا۔ صرف ایک انسان کی صدارت کو بچانے کے لیے، عراق میں تو یہی ہوا تھا نا، ایک انسان کی صدارت، میرے بھائی استعفیٰ دے دیتے کتنے مسلمان بچ جاتے، ہٹ جاتے، کیا ہوتا؟ لیکن نہیں، ہیرو بننا تھا تم کو، بنو ہیرو۔ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، کیوں ہوا؟ یہ صرف ایک انسان کی صدارت کو بچانے کے لیے۔ یہی حال شام میں ہوا، یہی حال لیبیا میں ہوا، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پیرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، میں بھی بادشاہ ہوں، کیسے ہم پیچھے ہٹیں گے؟ اتنی عقل ہے ہمارے اندر، کیسے ہم پیچھے ہٹیں گے؟ ایک انسان کی صدارت اور عہدے کو بچانے کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے ہاتھوں سے، اپنے لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ میرے بھائی یہ حالت ہے ہماری، کہاں تک رو گے، کہاں تک افسوس کرو گے؟ جب بے حسی احساسی ختم ہو جائے تو سمجھو کیا ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ فکر جس کو خود اپنی حالت کو بدلنے کی۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرے اور مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے، مصطفیٰ جان رحمت سے سچی اور پکی محبت کرے۔ جو کچھ بھی میں نے بولا ہے اس میں اگر کوئی خامی ہو، کوئی غلطی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔